غزہ میں جنگ بندی کے انتہائی قریب پہنچ چکے نیتن یاہو نے میرا امن منصوبہ تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے 20 نکاتی معاہدے سے اتفاق اور مکمل حمایت کی۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل اپنے یرغمالیوں کی فوری واپسی چاہتا ہے، حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا ہوگا، مسلم اور عرب ممالک مدد کریں گے۔ فریقین غزہ سے اسرائیلی انخلاء کے لیے ٹائم لائن پر متفق ہوں گے۔ معاہدہ مسترد کیا تو حماس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کو میرا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ پاکستان سمیت بڑے مسلم ممالک کا صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے تجاویز کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، اردن اور انڈونیشیا کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ یقین ہے امریکہ کی شراکت داری سے خطے میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ امید ہے فریقین کے ساتھ تعمیری انداز میں بات کی جائے گی۔ امداد کی ترسیل، فلسطینی علاقوں اور شہریوں کا تحفظ، سیکیورٹی نظام کے تحت فریقین کا تحفظ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج مقبوضہ علاقوں سے مکمل انخلاء کرے گی۔ دو ریاستی حل ہی خطے میں دیرپا امن و استحکام کی ضمانت ہے۔ فلسطینی اتھارٹی، خلیج تعاون کونسل اور فرانس کی جانب سے بھی صدر ٹرمپ کی غزہ میں امن کوششوں کا خیر مقدم۔ امن معاہدے کو فائنل کرنے اور اس پر عمل درآمد کی کوششوں میں مدد کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ کہا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے کے استحکام کی کنجی ہے۔ صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہیں۔ دو ریاستی حل کا نفاذ ہی خطے میں مستقل امن کی ضمانت ہے۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کے ساتھ 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ شیئر کر دیا۔ منصوبے کا اچھی نیت کے ساتھ جائزہ لے کر جواب دیں گے حماس کا ثالثوں کو جواب۔ حماس کے میڈیا مشیر طاہر النونو کا کہنا ہے غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں۔ ٹونی بلیئر ہماری قوم کے لیے ناقابل قبول شخصیت ہیں۔ فلسطینی ریاست بنتے ہی ہتھیار ریاست کا حصہ بن جائیں گے۔ اسرائیل نے دوحہ حملے پر قطر سے معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو نے قطری وزیر اعظم کو دوبارہ حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو اور قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ 6 افریقی فون کال کی میزبانی کی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے باہمی شکایات اور غلط فہمیوں کے بعد اسرائیلی قطر تعلقات کو مثبت سمت لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ رہنماؤں نے 6 افریقی میکانزم بنانے کی تجویز مان لی۔ غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے اور مشرق وسطیٰ کو زیادہ محفوظ بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ پنجاب کے خلاف بات کریں گے تو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ میرا پانی، میرا پیسہ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مفت کے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ مریم نواز کی سیاسی حریفوں پر لفظی جلغار۔ کہا ہر چیز کا علاج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں، وہ 10,000 دیتا ہے، میں نے 10 لاکھ دینا ہے۔ دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر تنقید کی گئی۔ پاکستان کب تک جھولی پھیلا کر کھڑا رہے گا؟ پنجاب اپنے حق کے پانی سے نہریں نکالیں تو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، چولیستان آباد کرنا تھا۔ صوبے کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں۔ NFC کے تحت تمام صوبوں کو یکساں پیسے ملتے ہیں مگر وہاں کے عوام کو کچھ نہیں ملتا۔ مخالفین سے قدرت بدلہ لے رہی ہے، ایک دوسرے کو جوتے مار رہے ہیں۔ دنیا نے پگڑیاں اچھالنے والوں کا حال دیکھ لیا۔ لیڈر دھمکیاں نہیں دیتے، خدمت کرتے ہیں، کارکردگی دکھاتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی اور تنقید بھی کریں گے۔ سیاست دانوں میں برداشت زیادہ ہونی چاہیے۔ شازیہ مری اور قمر زمان کائرہ کا رد عمل۔ شرجیل میمن بولے وزیر اعلیٰ پنجاب کی نفرت انگیز بیانات سے بھری تقریر پر مایوسی ہوئی۔ عظمہ بخاری کا جعلی رہنماؤں کو جواب۔ کہا پنجاب نے مینڈیٹ مریم نواز کو دیا، بلاول دودھ اور شہر کی نہریں سندھ میں بہائیں۔ بانی پی ٹی آئی کا سینئر صحافی سے ناروا سلوک، صحافیوں کا قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ بانی پی ٹی آئی کے حد تک آمیز رویے کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ برسٹر گوہر کی مخالفت، قرارداد پاس نہ کرنے کا مطالبہ۔ بولے ہمیں نہیں پتا جیل میں کیا ہوا، معلوم کریں گے۔
पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों को अमन के फरोग के लिए तामीरी कदम करार दे दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सदर ट्रंप के इक़दाम अमन का नादिर मौका है। पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाहेमल आखिरकार मुकम्मल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा, फ़लस्तीनी आवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म का इयादा। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करवाई। हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ सैफरी की फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमियों के बाद इसराइली कतर ताल्लुकात को मुस्बत समत ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। रहनुमाओं ने सैफरी की मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। गजा में जंगबंदी के मुजव्वज़ा मंसूबे और मशरिक़ वस्ता को ज़्यादा महफूज बनाने पर भी तबादला ख्याल। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के इलाके सरवाई में गाड़ी के करीब बम धमाका, 9 अहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। पुलिस की तस्दीक। फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स के असासे डिक्लेयर करें, गलत बयानी पर कार्रवाई करें। IMF का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की हिदायत। जायजा मिशन की वफाकी वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम से मुलाकात। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नुमाइंदों की भी IMF मिशन को ब्रीफिंग। जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 को जल्द अज जल्द बहाल करेंगे। महकमा आबाशी का काम मुकम्मल होने पर फौरी तामीर शुरू होगी। 15 से 20 दिन में M5 बहाल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने NHA हुकाम को मोटरवे बहाली के टास्क सौंप दिए। कहा, जलालपुर पीरवाला को बचाया, शहरियों की मुश्किलात का इल्म है, पंजाब हुकूमत से राब्ते में है। NHA मोटरवे की मुकम्मल बहाली तक मसरूफ़ अमल रहेगी। वज़ीर आबाशी पंजाब काज़िम अली पीरज़ादा बोले, M5 पर तमाम शिगाफ 4 अक्टूबर की शाम तक बंद कर दिए जाएंगे। और एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, हसन अली और सलमान मिर्ज़ा दुबई से लाहौर पहुंच गए। प्लेयर्स की दूसरी फ्लाइट इस्लामाबाद में लैंड करेगी। PIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू होगा। कराची से टोरंटो के लिए परवाज सुबह 8 बजे रवाना होगी। कौमी एयरलाइन का मुसाफिरों के लिए 15% रियायत का ऐलान। और 31 मैचेस, 10 टीमें, 1 दावेदार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का मेला आज से भारत में सजेगा। इफ्तिताही मैच मेजबान ममालिक श्रीलंका और भारत में होगा। कौमी टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से खेलेगी। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा।